الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیے وَسَنَ نہیں ہے، نزید ہم زیادہ کریں گے، تو ایسی لچک آنی چاہیے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور وَسَنَزِيدُ تو اس کو محنت کرنا پڑے گی، خیال رکھیں۔ تو اذ آیا ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا ہے یہ قصہ، البتہ 2-3 مکرر آئے گا کلام پاک میں۔ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، هذه القریہ، قریہ بستی، فَكُلُوا کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، حیث یعنی ظرف مکان، جہاں سے شئتم تم چاہو، اور قصہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو ان سے کہا جا رہا ہے رغدن با فراغت و اطمینان۔ اب یہاں ہم نے وقف کیا، اب دوسری بات وَادْخُلُوا الْبَابَ، گیٹ جو ہوتی ہے نا، یہاں کہتے ہیں بوابہ، اس یعنی بستی کا جو ایک باب دروازہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، سرحد پر، تو داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ۔ اب اس کے کئی معنی ہیں، سجدہ ریز ہو کر، انکساری سے، شکرانہ طور پر، تو جو بھی معنی ہو اب وہ تفسیر میں واضح ہوں گے۔ اور اب کیا کہنا ہے زبان سے، یہ تو جسمانی کیفیت، حطۃ، اب اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی مغفرت۔ اب یہ عبری لفظ ہے حطۃ، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے خطایاکم، تمہارے سارے گناہ، اور ہم سے یقیناً عنقریب جلدی نزید ہم بڑھائیں گے اجر کس کا، محسنین کا، نیکیاں کرنے والوں کا۔ اب سب سے پہلے ادخلوا هذه القریہ، اس سے کیا مراد، چونکہ معرفہ ہے، الف لام ہے، قریتن ہوتا ہے تو کسی بستی میں، تو الف لام ہے، اس کا مطلب یہ بستی معلوم تھی کون سی، قدس۔ اب ایک تو ہے بیت المقدس، بیت المقدس یعنی وہ جو گھر بنا ہے مسجد، اور قدس وہ جگہ بستی، تو فرق ہے نا۔ جیسے کہ دیکھیے مکہ سٹی کا نام ہے، اور بکت جس پر خانہ کعبہ بنا ہے، تو قدس اور مقدس، تو ابھی ارض مقدسہ، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بیت المقدس، مگر حقیقت یہی ہے، یہ مجمل ہے۔ تو آپ کو چونکہ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، ایک حصہ تو ہم نے بتایا تھا نا، کہاں تک تورے سینا میں نکل گئے اور کتاب بھی ملی، وہ بھی قصہ مختصر ہو چکا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، قدس، یہاں سے تاریخ کا دوسرا پہلو۔ تو 111 صفحہ نکالیے آپ، اور 111 بولو تو سورۃ المائدہ کی 21ویں آیت، اگر پرنٹ یہی ہے تو 111، پرنٹ دوسری ہے تو مائدہ 21 نمبر آیت، چونکہ دوسری تاریخ کا دوسرا حصہ سمجھنا ہے۔ مل گیا جی؟ دیکھیے کیا ہے، یا قوم ادخلوا، جن کے پاس یہ پرنٹ ہے تو آرام سے ملے گا، 111 صفحہ 21 نمبر آیت، اور مائدہ کیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، تو یہ مفصل ہے، اور یہ ادھر آج جو ہم پڑھ رہے ہیں مختصر ہے۔ تو ارض مقدسہ میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، پھر کیا کہا جا رہا ہے، پیچھے مت لوٹو نہیں تو خسارے والے ہو جاؤ گے۔ تو فرق ہے آج کی آیت میں اور ان کے تاریخ میں۔
تو گویا کہ یہ تاریخ کا دوسرا حصہ ہے، لیکن اس قصے کا بھی آج یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ پہلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی مائدہ میں. مطلب یہاں جنگ کی بات ہو رہی تھی، اور آج جنگ کی بات نہیں، کھاؤ مہمانی کی بات ہو رہی ہے، میزبانی کی. تو یہ دونوں آیت میں فرق ہے. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ پیچھے واپس نہیں لوٹنا، نہیں تو خسارے والے ہو جاؤ گے. تو کیا جواب دیا؟ ان فیہا قومن جبارین، بولے اس بستی میں ہم کیسے یہاں جنگ کریں، وہ تو جبار قوم ہے، ہم تو داخل ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہاں سے نہ نکلے. یہ کہا جا رہا ہے. یعنی ہے نا آپ کے ساتھ میں ہم ایک قصے چل رہے ہیں مختصر، جب تک کہ وہ وہاں سے خارج نہ ہو. تو دو آدمیوں نے نصیحت کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے تو تم داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے. وہ نصیحت بھی کر رہے ہیں. اور بھروسہ کرو. مگر نہیں، سنیے ابھی. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ان کو داخل کیسے ہونا تھا؟ بحیثیت مہمان نہیں، لڑنے کے لیے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لڑنے کے لیے، یہاں سے تو آیات جو ہے مربوط ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کون؟ بنی اسرائیل. تم اور تمہارا رب لڑو، اور ہم انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب لڑو گے، جبار قوم کو ہٹاؤ گے تو ہم داخل ہوں گے. یہی مطلب ہوا نا. اللہ. اب کیا پہلا حصہ، آج کا تو دوسرا حصہ ہے نا. ابھی ایک آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، میں اور میرے بھائی کا ذمہ دار ہوں، تو ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. یہ کلمات دعائیہ کا یہ تو جواب آیا فإنہا محرمۃ علیہم، اب یہ قدس ان پر حرام. جی پھر کیا ہے؟ 40 سنۃ، 40 سال. یتیہون فی الارض، تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے میدان تیہا، سینا، سینا اور تیہا. تو 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے. جی تو سمجھ گئے بنی اسرائیل کی تاریخ. کتاب ملی، دستاویزات ملے، بحر کلزم سے آگے گئے، کوہ طور پر دوبارہ جانا ہوا، اور دستاویزات ملنے کے بعد اب کیا جنگل میں ہی بھٹکتے، وہ صحرا میں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ کس لیے ملا؟ تو اس بستی میں داخل ہو. مگر داخل ہونے کے لیے تھوڑی حرکت کریں نا. جیسے مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ تنا ہلاؤ، کھجور کا تنا عورت ہلا سکتی ہے، مگر حرکت کرو. انہوں نے نہیں مانا. تو دوسری تاریخ شروع ہو رہی ہے. انہیں سزا ملی 40 سال، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جاؤ اس بستی میں، اب لڑنا نہیں ہے. جی اب لڑنا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب تو گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اب شروع ہو رہی ہے. کون سی؟ دوسری کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب پہلے تو داخل ہو گئے. اب ان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے دوسری تاریخ کہ بیت المقدس میں آئے. مگر اب وہاں سے غائب کیسے ہوئے؟ وہ تو فلسطین کا ہے، انہوں نے قبضہ کیا. تو اسے سمجھنا ہے. کنعان سے چلے کہاں؟ مصر ہے نا. مصر سے کہاں چلے؟ میدان میں. دستاویزات ملے، داخل ہوئے کہاں؟ قدس میں. پھر یہ کہاں غائب کیسے ہوئے؟ جزیرۃ العرب میں آ کے جا کے بسے. اپنے یہاں بھی ہیں، بمبئی میں ابھی تک ہیں، یمن میں بھی ہیں. یہ بھاگے کیوں؟ اور بھی یورپ کی کسی کنٹری میں ہیں. یہ بھاگے کیوں؟ وہ خالی کیوں کیا اور پھر قبضہ کیا؟ تو اسے سمجھنا ہے. ہوا یہ کہ عیسی ابن مریم یہ آئے تھے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے. یہ ان کے مخالف ہوئے. ان کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ انہوں نے صادر کیا، اور انہوں نے ان کے بقول سولی پر چڑھایا. بلکہ وہ تو سولی پر نہیں چڑھے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. مگر وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. اب لوگوں میں اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ ان کے جو حواریین تھے وہ ان سے بڑھ گئے، اور آج بھی زیادہ ہیں. مسیحی جو طاقت اور قوت ہے اسرائیل کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے سولی پہ چڑھایا، اب یہ تو شک وہ ریب میں رہے کہ وہ دو آدمی کہاں ہے
جو سولی پر چڑھانے کے لیے بھیجا گیا تھا. 2 آدمی غائب تھے نا, مگر انہیں اب یہ لوگ پریشان کرنے لگے. کسے؟ بنی اسرائیل, کہ تم نے جو ہے انہیں عیسی ابن مریم کو دیکھو کیسی سزا ملی, تو یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. تو ان کی تاریخ دیکھو کیسی سمجھ میں آ رہی ہے اب. تو زیادہ تر کہاں آباد ہوئے؟ جزیرۃ العرب, مدینہ میں, چونکہ ان کی کتابوں میں تحریر تھا کہ یہاں کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے آخری نبی کی آمد میں. جی, طائف میں بھی تھے, خیبر میں تھے, اور دوسری طرف بھی گئے, تو سب طرف پھیلے. ہند اور جو یورپ کنٹری ہے ہوگا اس طریقے سے پھیل گئے. بعد میں پھر انہوں نے اچھا جزیرۃ العرب سے بھی ہکال دیے گئے. اب پھر یورپ کی تعاون سے, مدد سے, یا برطانیہ کی مدد سے پھر انہوں نے قبضہ کیا. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا, قبضہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے. تو یہ ان کی تاریخ. اب یہ دوسرا حصہ, ابھی پھر تیسرا حصہ بھی ہے, تو اسے بھی بتائیں گے. تو اب سمجھ جائے گا اب ان کا یہ دوسرا حصہ تاریخ کا چل رہا ہے. اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ کھاؤ منہا, بستی سے, جہاں سے چاہو, بافراغت. اب ایک چیز یہاں بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے. شئتم یعنی جہاں سے چاہو, رغد یعنی بافراغت. لیکن آپ کو لے چلتے ہیں نزدیک ہی اظہار خلقت, صفحہ نمبر 6, آیت نمبر 30. تو آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے, مگر آپ نیچے آئیے, آیت نمبر آئیے 35. مل گئی؟ دیکھو کیا حکم ہو رہا ہے. وَكُولَا مِنْهَا, آدم اور حوا علیہ السلام کو وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن پہلے ہے. ہاں, اسے کہتے ہیں تدبر قرآن. یہ ہے وہ اعجاز کہ شعراء دنگ رہ گئے. اسے تو سمجھنا ہے نا ہمیں. تو رغدن پہلے ہے, اور آج کے درس میں رغدن بعد میں ہے. کیوں؟ بہت آسان ہے بھائی. آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو جنت میں کہا جا رہا ہے, تو جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, کھاؤ, بعد میں دیکھو رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ حیث شئتم, دو ہیں حیث شئتما, کوئی ٹینشن نہیں. اس لیے رغدن مقدم. یہ تو لوگوں سے کہا جا رہا ہے, تو سیدھا کھاؤ گے کہاں سے؟ نہیں, داخل ہو جاؤ تو ٹینشن ہے. تو پھر دیکھو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے, پھر اطمینان سے کھاؤ. تو یہ ہے, اسے کیا کہیں گے؟ اعجاز قرآنی. اچھا, اب وادخلوا الباب سجدا. اب اس سجدہ پر جو ہے نا, بعضوں نے اس کو ظاہری مراد لیا, یعنی انہوں نے, چنانچہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہا گیا تھا سجدہ کر کے جاؤ. انہوں نے سمجھا نا, تو وہ الٹا رگڑتے ہوئے اس طریقے سے نکلے. اچھا, دوسرا اس کا مطلب ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں؟ انکساری, عاجزی سے داخل ہو جاؤ. تو وہ مقنعی رؤوسہم, اپنے سروں کو اوپر کرتے ہوئے. اور ایک مطلب ہے اس کا, اور ایک کیا ہے؟ 2 کہ شکر کرو. بھائی سجدے کے معنی شکر, جیسے اب سجدے شکر بھی اس کے معنی لے گئے, سجدے شکر کرو. لیکن شکر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی چلو شکر کرو. اندر داخل ہو گئے دروازے میں کہ الحمدللہ, جیسے جنت میں جائیں گے تو الحمدللہ کہنا یہ شکر ہے. اس لیے کہ الحمد کے معنی ساری تعریف ہے اللہ کی, تو آپ اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے آپ کو کچھ دیا, تو اس کے معنی شکر بھی ہے. لیکن سجدہ شکر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے لوگوں کے. کیوں؟ اس کی وجہ سے نہیں آئے گا کہ سجدے شکر کے لیے ہمارے اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ آج میں آپ کو اس مناسبت سے بتا دیتا ہوں. سجدے شکر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے, سجدے وہ جو کیا کہتے ہیں, شکرانہ صلاۃ تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی شکرانہ صلاۃ پڑھتا ہے وہ غلط ہے, غلط ہے وہ نماز شکر. جی ہاں, تو لوگ سمجھیں گے نماز شکر یعنی صحیح ہے. شکر کرنے کی کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز شکر نہیں ہے, نماز حاجت ہے. کیونکہ حاجت آپ کو تو قرآنی الفاظ ہیں, حاجت ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. توبہ بھی ہے بھائی, انسان نماز پڑھے اور پھر توبہ کرے, ہاں ہے نا. لیکن یہ کہ شکر کے لیے نماز کیسی؟ کیونکہ ہم سمجھے نہیں کہ شکر کب کرنا چاہیے. شکر کب کرنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک خبر ملی
کہ آپریشن ہوا اور ہوش میں آ گیا تو الحمدللہ فوراً شکر کرنا چاہیے, سجدہ بھی کرنا چاہیے ادھر ہی. ابھی آپ کہیے کہ یا ولادت ہوئی, جچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو زبان سے شکر یا سجدے شکر. تو کیا گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد؟ نہیں. کسی نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دی, اپنے بچوں کو گفٹ دے دی تو فوراً تھینک یو شکراً. اس وجہ سے مسائل پیش آئے. ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ سجدہ شکر کرنے کے لیے بھی ٹوپی, وضو, نہیں جی, کہ یہ مسائل بنا دیے. تو یہ تو مسئلہ سمجھ میں آیا. آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں, نہ ٹوپی کا اہتمام, نہ دوپٹے کا, نہ وضو کا, فوراً. مگر اس سلسلے میں ایک چیز آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی, میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں, غور کریں, مسجدوں میں وہ جب اٹھیں گے نا تو سجدہ کر کے پھر اٹھتے ہیں. ابھی ہم لوگ کیسے اٹھتے ہیں؟ اٹھ جائیے, ہاتھ ٹیکتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں, چلیے. مگر وہ سجدہ کر کے اٹھتے ہیں. ابھی تک لوگوں میں یہ رواج ہے. اگر ایسا کوئی شخص ملا تو سمجھائے کیا ہے یہ؟ فرض نماز آپ نے پڑھ لی, سنت پڑھ لی, تو سجدہ شکر ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بدعت ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے سجدے پہلے کے ضمن میں یہ بتلا دیا. اچھا, اب دوسرا, وقول حتتن. حتتن یعنی کیا؟ مغفرت. تو انہوں نے اسے بھی بگاڑ دیا. حبتن فی شعرتن یعنی دانہ بالی میں. تو یہ ان کی شرانگیزیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہتے جاؤ تاکہ ہم نیک کی کام کرنے والوں کے لیے, نیک مطلب کیا, ان کو اس سے بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہے تھا. کیونکہ محسن کسے کہتے ہیں؟ جس نے حسن سلوک والدین کے ساتھ, یا کہ عبادت میں پورا حق ادا کرنا, یا کہ کوئی مال و دولت کسی کو دینا ہے تو اس کے حق سے زیادہ دینا. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزید نزید نزید. اب انہوں نے تبدیل کیا کیا اس کی بھی بارے میں بھی وضاحت آ رہی ہے, سنیے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تبدیل کر دیا ظالموں نے جو اس سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ. تو اس کی حتتن کے بجائے کیا؟ حبتن فی شعرتن, بالی میں دانا. مگر یہاں ایک چیز ہے, تو ہم نے اتارا جنہوں نے ظلم کیا رجزم من السما, عذاب آسمان سے بس سبب ان کے فسق کرنے کے. مطلب ہے کہ ساروں نے ایسا نہیں کیا. رجزن فانزلنا علی الذین ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا تو بغیر ظلم والے بھی تھے. اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ رجز کئی جگہ پر آئے گا, رجزم من السما. دیکھیے جس طریقے سے قوم لوط کو پلٹا دیا گیا, اس کی بستی کو, یہود اور وہ عاد و ثمود, پوری بستی ہلاک کر دی گئی. لیکن بنی اسرائیل پر تو ایسا عذاب نہیں آیا کیونکہ اکثر انبیاء انہیں میں تھے نا. تو یہ ریزن کیا ہے؟ تو جہاں بھی آپ یہ تفسیر دیکھیں گے تو اس میں تعاون کا ذکر ملے گا. ہاں, تو کیا عذاب تھا؟ ان کو الٹایا نہیں گیا, وہی قوم ہے یہ. تو جنہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر کیا مرض آیا؟ تعاون کا. تو تعاون کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بس آپ کو اگر معلوم ہو جائے جس جگہ پر ہیں کہ تعاون یہاں پھیلائے تو آپ اس بستی کو نہ چھوڑیں, اور اگر معلوم ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں تعاون ہے تو اس میں داخل نہ ہو. یہ حدیث ہے, مختصر میں نے کیا ہوں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیوں خارج نہ ہو اور کیوں داخل نہ ہو؟ حدیث بہت مشہور ہے. پہلے تو یہاں پر یہ حدیث کیوں لائی گئی اس کو بھی سمجھے, کیونکہ یہ ان کے اوپر پورا عذاب نہیں آیا تھا جیسے دیگر قوموں کو, تو ایک تعاون پھیلا. آپ سے نے فرمایا اس کے پہلے جو لوگوں پر یہ تعاون پھیلا ہے. تو اب ایسا جو فرمایا اس حدیث سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ لا عدوٰ ولا حامہ, ہے نا, کہ بیماری پھیلتی نہیں. وہ بھی حدیث ہے. چونکہ اونٹوں کو جب خارش ہوتی ہے تو خارش ہی ہوتے رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا لوگوں سے, پہلے اونٹ کو خارش کیسے آئی؟ تو مطلب کیا حدیث کا؟ اس حدیث میں اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر بیماری پھیلتی نہیں. کتنے لوگ ابھی آج کل بھی وبا پھیل رہی ہے,
لیکن کتنے لوگ ہیں 7 دن وہ بیمار آدمی لوگوں میں رہتا ہے مگر دوسرا کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت اصل میں. اب یہاں احتیاط تدبیر دیکھو. تدبیر یہ ہے کہ آج کل لوگ وہ کمامہ پہن رہے ہیں, ماسک پہن رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ دور رہیں. تو تعاون کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ آپ وہاں نہ داخل ہوں اور نہ وہاں سے خارج ہوں. کیوں؟ تو احتیاط تدبیر رکھنا ہے. باقی جسے پہنچنا ہے وہ پہنچے گا. ایسے بھی لوگ پائے گئے کہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں پھر بھی کورونا کے مریض. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اچھا اب رہا سوال کہ نکلنا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مان لیجئے کہ 500 لوگ ہیں رہتے ہیں, اس میں سے تعاون لگ گیا اور تعاون کے بیمار ہو گئے, مر جائیں گے تو کفن دفن کون کرے گا؟ کئی مسائل ہیں نا. تو تعاون میں اور آج کل کا کورونا میں فرق ہے. کورونا میں وائرس نظر نہیں آتے اور وہاں وہ تو بغل میں پھوڑا آتا تھا پھر اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. بہرحال یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر کیوں وہ حدیث نوٹ کی ہے تعاون کی. اب وہ تو میرے خیال سے ختم ہو گئی بیماری, اب یہ دوسری آئی. تو بہرحال بما کانوا یفسقون. اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. استسقا یعنی خود, چونکہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پانی دو. دیکھیے اس میدان میں گھوم رہے تھے تو من و سلوہ بھی نازل ہوا, پانی نہیں تھا پانی بھی نازل. گویا کہ اب ترتیب بدلی ہو گئی. دوسرا قصہ چلا اور پھر پہلے حصے کی طرف. تو یہ تو مناسب حالات کی بنا پر یہ آیتیں آتی رہیں گی. تو اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر, پتھر پہ عصا مارو. اس میں سے پھوٹے 12 چشمے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے؟ 12. تو 12 قبیلے. اب اس میں سے کوئی نبی ہوا نہیں ہوا لیکن سلسلہ وہیں سے چلا انبیاء کا. اب جو چیز وضاحت سے نہیں اس میں خود کریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. بڑی چٹان تھی. اب لوگ بتاتے ہیں وہ 12 چشمے اب نہیں, ہم نے پوچھا اب وہ بند ہو گئے. 3 تک کے باقی, ایک ہے یہاں کوئی. ہاں تو جہاں تو ہاں مگر لوگ یہاں بھی بتاتے ہیں, یہاں جاتے ہیں نا تو اس کو خیال رکھنا چاہیے. تو قد علم کل اناس, اناس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں. ناس اور اناس یاد ہوگا آپ کو, تو بار بار اب وہ محفوظ ہو جائے گا. ناس یعنی بہت سارے لوگ, لیکن اناس بہت سارے لیکن ناس میں سے. تو چونکہ 12 قبیلے تھے نا تو اناسم یعنی ایک قبیلہ کچھ لوگ, مشربوں اپنے گھاٹ کو انہوں نے اب تعین کر لیا ہے سوائے یہ قبیلہ کا یہ, تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کلو کھاؤ, وشربو پیو, اللہ کا رزق, چونکہ پانی بھی اللہ کا رزق ہے جی. اور یہ نعمتیں پا کر ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد بچاتے مت پھرو. اب یہاں پر کلو کھاؤ اور پیو, لیکن آپ کو دنیا کے اس میں ملے گا. طب کہتا ہے کہ پیو مت, ہے نا, کھانا کھاتے وقت پیو مت, ملے گا نا. کھانے کے بعد پینا نقصان دہ ہے, کھانے کے پہلے پیو. تو پھر یہ کیا؟ تو اس طریقے سے سمجھنا ان آیتوں کو. دیکھیے یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, بھائی چہرہ دو پھر ہاتھ دو. ترتیب نہیں ہے. کھانا پینا یعنی تمہیں من و سلوہ بھی آ رہا ہے. اب یہ کیا ہے کہ تم جو اس بستے میں بناؤ گے کھانا تو, اور پینا یہ رزق ہے تو کھاؤ پیو بس رغدن, یہ مراد ہے. اب رہا سوال کہ ہم تو رجوع کریں گے, بھائی طب کہتی ہے کہ کھانے کے بعد کھانا نقصان دہ ہے, تو ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے. تو مسلم میں روایت ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس میں روایت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی نہ پینا بھی حدیث ہے, اور پینا یہ بھی حدیث ہے. تو اسے ہم کیسے سمجھیں گے؟ لیکن آپ کا معمول کھانے کے بعد پانی نہ پینے کا تھا, اور یہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے, ہے نا. مگر ایک حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا. تو آپ کا معمول کیا تھا؟ بیٹھ کر. مگر یہ جو آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، آج ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں. ایئرپورٹ میں دیکھیے، مال میں دیکھیے، بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتے. اچھا اسی طریقے سے پانی بیٹھ کر پینا، کیا کھڑے ہو کر پینا حرام ہے؟ وہ بھی ثابت ہے. تو مطلب ہے کہ معمول دیکھا جائے گا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پیشاب استنجا سے فارغ ہونے کا بیٹھ کر، پانی پینے کا بیٹھ کر، اور یہاں پر پانی پینے کا کھانے سے پہلے. مگر جائز ہے کھڑے ہو کر بھی پانی پینا یا پیشاب کرنا اور کھانے کے بعد پانی پینا، اگر انسان کو ضرورت ہو. کیونکہ کبھی ہوتا ہے نا، کھانا اگر تیز کھا رہا ہے تو پانی کی حاجت ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ قرآن شریف کی آیت میں اور طب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب اگلی آیت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آیت طویل ہے، سمجھنا بھی بہت کچھ ہے. پہلی بات ہے کہ کوشش کریں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اب جن کو یا کا مخرج نہیں تو اکثر پڑھتے ہیں من النبیین، تو نبیین محنت کرنا پڑے گی، وسط زبان اوپر کو لگانا ہوگی. نبیین اور نبیین تو حمزہ یہاں سے آتا ہوا. اور جب ہم نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، اب یہ وہ ان بنی اسرائیل والوں نے جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ کون سا تھا؟ من و سلوہ. اپنے رب سے کہو یا پکارو کہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے. وہ کیا؟ بقل، یہاں آئے تھے نا بقالہ، یعنی سبزی ساگ. یہ تو بقال اصل میں وہ اس وقت اس لیے کنفیوز ہوتا ہے کہ صرف سبزی ہی بیچی جاتی تھی، اب سب ملا دیا. تو یہ تو ترقی ہوئی نا لوگوں کی، اب تو سگریٹ بھی رکھ دیے. تو بقال پہلے جو سبزی لا کر بیٹھے وہ بقال ہے جی. اب اس میں تیل زیت بھی ملتا ہے، بھائی تیل بیچنے والے کو دوسرا نام ہے جی. تو یہ دنیا کے جو ہے جو سہولت ہو وہ کرتے ہیں. اچھا بقلیہ وقثائہا یعنی ککڑی، فومہا، فوم اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ لہسن، لہسن نہیں، لہسن کو ثوم کہتے ہیں، یہاں بولتے ہیں توم، وہ ثوم ہے وہ. یہ فوم یعنی گندم، گیہوں کا دانہ. عدس یعنی مسور، ہمارے اب عدس یہاں کہتے ہیں دال کو جی، لیکن ہے کہ مسور. بصل تو بہت پیاز. ہاں دیکھیں من و سلوا کھا کے تنگ آ گئے. اچھا تو اب موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ارے بھائی پیاز اور یہ مسور اور یہ گیہوں یہ تو ادنا ہے، یہ تو آپ کو پرندے مل رہے ہیں، پکڑو کاٹو ذبح کرو. اور میٹھا من جو تھا. تو اب کیا ہوا؟ اہبطوا مصرا، یہ پہلی دفعہ آیا نام مصر کا. اچھا آدم علیہ السلام کو بھی 2 دفعے کہا گیا اہبطوا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اہبطوا کے معنی اترو نہیں، یعنی یہاں سے نکل جاؤ ہے نا، اور دوسرے معنی میں اتر جاؤ. اب یہاں کون سی جنت ہے؟ یہاں کوئی جنت نہیں ہے. تو اہبطوا کے معنی کیا؟ داخل ہو جاؤ. حالانکہ اس کے معنی نکل جاؤ، تو نکلیں گے تو داخل ہوں گے نا، چونکہ بستی کا ذکر ہے تو یہاں معنی کریں گے داخل ہو جاؤ. باقی مطلب یہ ہے کہ یہاں سے چلو ہٹ جاؤ، جاؤ کسی بستی. اہبطوا مصرن. اچھا اب مصرن یہ وہ مصر نہیں ہے جسے ایجپٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسری تاریخ شروع ہو رہی. ہاں حالانکہ
مصر کا نام کئی دفعے آیا ہے کلام پاک میں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس سے کون سا مصر مراد ہے؟ مصر نکرہ. تو نکرہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ. اچھا، اب پھر مصر کا ذکر اور بھی آیا ہے، چونکہ تاریخ ان کی، یہ مصر میں نہیں گئے رہنے. کہاں گئے؟ قدس. پھر ان پر مار پڑی، ستایا گیا. عیسی ابن مریم کے ماننے والے لوگوں نے تو پھر بھاگے اور یہ قبضہ کیا ہے. مصر کا ان کا کوئی تعلق نہیں، البتہ مصر میں پھلے پھولے. جی تو اب سنیے گا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. دیکھو نکرہ نہیں ہے، وہ کون سے مصر کی بات کر رہا ہے؟ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا ایجپت کے ایجپت. جی اچھا، جب یوسف علیہ السلام کو جا کر بیچا ہے تو وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ. سورہ یوسف میں اس کا ذکر کئی دفعے ہے. وہ مصر، تو مصر کے شہر کا نام ہے. اب یہاں پر آیا. اچھا، سورہ یونس میں بھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. یہ پہلے یعنی خارج ہونے سے پہلے کہ اتنی شدت سے نفرت ہو رہی ہے، اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھا کیجیے. تو مصر کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ جب سارے کے سارے آ گئے مصر میں تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ادخلوا مصر، اللہ اللہ، داخل ہو جائیے. یعنی جسے کہتے ہیں نا استقبالیہ کلمات، یعنی آ جائیے آ جائیے انشاءاللہ آمینین. تو وہاں پر بھی نکرہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ مصر صرف ایسا ہے جو نکرہ ہے. اس کا مطلب آپ کسی شہر میں جائیے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو. اب یہ داخل ہوئے، کاشت کرنے لگے. اب کیا ہوا بھائی؟ وہاں سے بھاگے کیوں؟ داخل ہوئے تھے نا، اور وہیں داخل ہوئے، قدس میں داخل ہوئے. تو گئے کہ اب ان کا آیتوں سے بھی تاریخ جو ان کی دوسری شروع ہو رہی ہے. تو وہاں دیکھیں کیا ہوا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. مار دی گئی ان پر ذلت، مسکنت اور لوٹے غضب کو لے کر. ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ تشریح آج تک چلتی جائے گی. غیر المغضوب ہے نا، مغضوب سے مراد کیا؟ یہود. تو دیکھیے باءوا بغضب، یہ ہے مغضوب. اب رہا سوال ذلہ اور مسکنہ. ذلہ کس لئے کہیں گے؟ ذلہ یعنی چھوٹا پن. اب یہ جہاں بھی گئے جزیہ دیتے تھے. جزیرۃ العرب میں آئے، جزیہ ٹیکس جسے کہیں گے، تو صغیر ہوئے نا. اور مسکنہ محتاجی. تو وہاں سے نکلے، گھومے، اسلامی فتوحات ہوئی، ترقی ہوئی، تو ان کی پوزیشن یہ تھی. اور آج بھی. اچھا آج کیا ہے تو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی تاریخ. تو اس کے لیے صفحہ پلٹنے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا ہوں چونکہ یہ سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ضربت علیہم الذلۃ، یہی ہے. اینما ثقفوا، جہاں بھی ان پر چھوٹا پن، ذلت، مسکنت. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اللہ اللہ، الا بحبل من اللہ. کہاں پر یہ آیت آپ کو ملے گی؟ سورہ آل عمران 112. یعنی یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہے یہ بنی اسرائیل، مگر اللہ کی پناہ یا لوگوں کی پناہ. دیکھو آج صادق آئے، یہ ان کی اسٹوری ہے. کس بھائی اللہ نے چاہا تو مل گیا، لیکن لوگوں میں کون ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ برطانیہ نے بھیجا نا ان کو، دھوکہ دلا کے فلسطین کی ارض فلسطین پر قبضہ کر لیا. آج بھی کیا ہے؟ امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے. کلام پاک کی آیات. یعنی اتنے یہ ذلیل ہیں، اتنے رسوا ہیں کہ خود کے پیر پر یہ اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے.
تو یہ چونکہ میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، چونکہ اتنی بار ان کا ذکر ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، تو معلوم ہونا چاہیے. تو اب آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی تاریخ بنی اسرائیل. اور یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے، ابھی تیسرا حصہ بھی ہے. جی ہاں، تو ابھی اسے ختم کرتے ہیں، وقت رہا تو بتائیں گے اس کے. اچھا، وہ باء بغضب من ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. آیتوں کا انکار کیا کیا؟ مشرکین مکہ یہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کرتے تھے، تو آپس میں ٹکراؤ تھا نا. اب یہ انتظار کرتے تھے اور ان سے کہتے بھی تھے، چونکہ مکہ بھی آنا جانا تھا، یہ کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن مکے میں بھی تھے بہت کم تھے، ہر طرف پڑاؤ ڈالا تھا. تو ان سے کہتے تھے کہ یعنی مطلب وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے مشرکین کو، چونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے. مگر چونکہ وہ یہاں کے ساہوکار تھے، مشرکین ہمت نہیں کر سکتے تھے نا. جی، تو صرف کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، رسول آئے گا، ہم اس سے مل کر تم سے لڑیں گے. مطلب کیا؟ تمہارا خاتمہ کر کے قبضہ کر دیں گے. اب جب آیا، انہوں نے دیکھا اور آپس میں کہتے تھے، آتے تھے نا دو دو تین تین دیکھنے. مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آتے تھے کہ چلو رسول آیا ہے دیکھتے ہیں. وہ تو ایک شور ہو گیا نا. دیکھتے تھے. وہ تو صرف عبداللہ بن سلام ایک تھے کہ آپ نے سوال کیے جو تورات میں لکھے تھے، جنت میں کون سی غذا اور کیا، جو جواب ملے تو ایمان لے لوگوں سے کہا کہ یہی وہ رسول ہے. مگر دوسروں نے کیا کہا؟ بخدا یہی ہے وہ رسول، لیکن بخدا ہم نہیں مانیں گے. ہاں دیکھیں نا، تو آیتوں کا نشانی، رسول بھی نشانی، انکار کر دیا. اب دوسری چیز، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، مطلب یہ مغضوب کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہ سورہ فاتحہ کی المغضوب کی شرح یہاں آپ کو ملے گی اور بھی آیتوں میں ملے گی. نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. وہ کون سے نبی تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اب یہ تاریخ آپ کو کام آئے گی جو ہم نے بتائی بنی اسرائیل، اس آیت کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے، زکریا علیہ السلام نے کفالت کی کس کی؟ مریم علیہ السلام. اور اس سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، جب جاتے تھے کفالت کے لیے، کفالت انہیں میں جب دیکھنے کے لیے، وہی اپنی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، تو بغیر ہر قسم کے موسم کے میوے، تو انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ھنالک دعا زکریا، وہیں پر دعا کرنے لگے اپنے لیے بیٹے کی، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ وراثت کون سی، دنیا کی نہیں، نبوت کی. تو کیا جواب ملا؟ یحییٰ، ہے نا. تو اب زمانہ کون سا؟ ادھر زکریا کو بشارت ملتی ہے، ادھر مریم کو بشارت ملتی ہے، تو زمانہ ایک ہوا نا. ہاں، یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل. چونکہ کئی آیات کو سمجھنے کے لیے تاریخ بنی اسرائیل جاننا ضروری ہے. اب آپ بتائیں کہ جس وقت اسرائیل نے، وہ یہودی، اب چونکہ آئے گا، اب یہود شروع ہوگا تو کوئی بات نہیں، چونکہ وہ ابھی تاریخ ہم نے شروع نہیں کی ہے. تو یہودی بھی میں کہہ دوں تو وہ تیسرا حصہ ہے بنی اسرائیل کا، چونکہ کلام پاک میں ہے نا وقالت الیہود، لیکن میں نے آپ کو ابھی تک بتایا نہیں. اور ابھی آ رہی اگلی آیت والذین ہادوا. تو یہ تو بہرحال مخالفت ہوئی، سولی پر چڑھا دیا گیا. اب آپ بتائیں کہ زکریا اور یحییٰ کس کی حمایت کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کی، ہے نا. یہی حمایت کی. یہ نہ خدا ہے نہ اللہ ہے، نہ وہ تو خدا کہتے تھے نا، چونکہ باطل عقیدے کے لیے ہم خدا کہہ سکتے ہیں، نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ تیسرے ہیں. اور حمایت کی. بس اس وجہ سے انہی کے لوگ بنی اسرائیل دشمن ہو گئے. کس کے؟ زکریا کے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے تاریخ چاہنے بھائی ایسے کیسے قتل کر دیا؟ تو ان کو قتل انہوں نے ہی کیا، بنی اسرائیل نے. کیوں کیا؟ حمایت کرتے تھے کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی. اچھا، اب یہاں یقتلون ویقتلون النبیین، تو ہم نے تو دو ہی بتائے، یقیناً دو سے زیادہ تھے. چونکہ انبیاء کتنے اترے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے کچھ کا نام تمہیں بتا دیا، کچھ کا نام نہیں بتایا.
تو ابھی ان کا نام کھولت کرنے کی ضرورت نہیں، 2 کا نام بالکل واضح ہے، اور تیسرے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو انہوں نے بنی اسرائیل نہیں ان کے، لیکن یہ کہ وہ مثال اس لیے اچھی نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ اوپر اٹھا لیے گئے۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں خواہ مخواہ کھود کریت کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ تفسیر جس میں غلط روایت ہیں میں اس کو نہیں چھیڑتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ احادیث صحیحہ ہوں اور جو چیز مبہم ہے اسے مبہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بغیر الحق، بغیر حق کے انہیں قتل کیا، کیا انہوں نے جرم کیا تھا؟ تو کئی نبیوں کو، تو اب کیا ہوگا، غضب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ المغضوب یہود والضالین نصارہ، تو دونوں میں فرق بھی میں نے سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ ان کے پاس علم تھا، یعنی انہوں نے کیا کیا، یہ جرم کیا، نبیوں کو قتل کیا، اس لیے مغضوب، اور نصارہ پھسل گئے، دالین کے معنی کیا، راستہ بھٹک گیا، تو دونوں میں فرق بتلایا تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا، بما عصوا نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ اب اگلا سبق شروع ہو رہا ہوگا، لیکن ہم آپ کو آج بتاتے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کا تیسرا حصہ، تو پھر آئندہ شروع کریں گے تاکہ ایک صفحہ۔ اب آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہود، اب بنی اسرائیل کے بجائے کیا، یہود، تو یہ تاریخ کا تیسرا حصہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى، وقالت لیست الیہود علی شیء، یہود نصارہ کچھ بھی نہیں، نصارہ یہود کچھ بھی نہیں، اور وہ تو والذین ہادوا، تو اب یہ کیسے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ بھائی بنی اسرائیل، آج تک بنی اسرائیل اور ابھی بھی آئے گا بنی اسرائیل، مگر پھر اس میں آپ پائیں گے کہ الیہود، نصارہ تو خیر، اور ہادو، اور کیا پائیں گے، اصحاب السبت، سنیچر والے، یہ کون تھے؟ وہی بنی اسرائیل، مگر بنی اسرائیل نہیں کہا جا رہا ہے، اصحاب السبت۔ اور کون؟ قارون، وہ بھی تو بنی اسرائیل، قارون من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم سے تھا۔ سامری جادوگر، وہ بھی بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کیا ہے؟ ایک نام ہے جسے آپ کہیں گے جنرل نام ہے، مرکزی نام ہے، لیکن جب یہودیوں نے ظلم کیا تو بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا جاتا ہے، کس کا؟ یہود کا، چونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء بھی تھے۔ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے امام احمد بن حنبل، چونکہ ہم لوگ تو شیعہ لوگوں سے دور ہیں نا، شیعہ حضرات مسجدوں میں کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے تھے۔ تو اس وقت کا ایک زمانہ تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے شروع کر دیا، وہ جو پڑھتے ہیں نا اکثر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے تھے، تو یہ خطبے میں شروع کیا۔ تو ہمارے یہاں تو لازم پکڑ لیے، چونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی، وہ ایڈ کرنے نہیں آتا ہے نا، کچھ ایڈ کرو کچھ کم کرو۔ تو بہرحال کہیں یہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دیکھیے امیر معاویہ، ابھی شیعہ تو ان کو بھی گالی دیتے ہیں نا، وہ یزید کے تعلق سے، وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ تو چھوڑیے، یزید کو بھی کچھ مت کہو، کیونکہ وہ سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ ابو سفیان تک۔ یہ کون تھے؟ بھلے ابو سفیان پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، مگر آخر اللہ نے توفیق دی، فتح مکہ پر وہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہے کہ بنی اسرائیل تو ہم انہیں عمومی طور پر نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اب اسلوب ہمارا تبدیل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، کبھی آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل نے جادو، وہ بچڑا بنایا نہیں، سامری، قارون ہے نا، اور کون سے؟ اور اچھا دوسری چیز یہ کہ یہودی، یہ کیسے ہوئے یہود؟ تو یعقوب کے بیٹوں میں، ان کے پوتے میں ایک کا نام تھا یہودا، تو اس کی وجہ سے مشہور ہوا یہودیت۔ تو یہ کس میں سے تھے؟ اسرائیل میں سے۔ تو اب جو شرارت ہو رہی، اب آج کل جو ہیں یہ کون ہے؟ یہودی، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودی، صہیونی کہتے ہیں نا، ہاں، تو یہ بھی نام ہے صہیونی، اسرائیل نہیں کہتے، حالانکہ کچھ کہتے ہیں اسرائیلی، بات وہی ہے، اسرائیل سے مراد ان کے باپ دادا۔
تو یہ تیسرا حصہ بنی اسرائیل کا. تو اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیا؟ یہودی. تو اس طریقے سے تو آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے پہنچ جایا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اب ہمارے نئے صفحات شروع ہو رہے ہیں. یہ ڈیلی 1 پیج وہ الگ ہے اور یہ ویکلی 1 پیج. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو توفیق دے قرآن سے جڑنے کی. تو ہمیں کوشش کرتے ہیں, ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ پہلے کی بنسبت اس دفعے کا درس مختلف ہوگا, چونکہ پہلے اگر ہم یہ باتیں بتائیں تو لوگ بور ہو جاتے تھے, ان کو کچھ مسائل چاہیے. جیسے آج ایک ہی مسئلہ بتایا, کیا وہ نماز شکر, ایسا جی صلاۃ شکر جی. تو اس طریقے سے ہم آپ کو پر محنت کریں گے, بتاتے رہیں گے, تو ساتھ میں رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اچھا, اس میں خیال رکھیے گا, وہ ایک ایک چیز کی ہم اصلاح کریں گے. جیسے کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس میں خیال رکھیے گا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان غلط, شیطان نہیں, زبان چپکے شیطان. دیکھو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں نا, ایک تو تا مسلمات اور یہ طا, تو طا نہیں, وہ تو پھر واو بڑھ گیا طا جی طا, لیکن زبان کو چپکائیں. اعوذ باللہ من الشیطان طا جی. ہونٹ کھلے رہیں گے. ہونٹ کہاں ملتے ہیں؟ واو, دیکھو یوم, دیکھو ہے نا ہونٹ ایسے انضمام گول جیسا, یوم بو سو, لیکن طا میں ہونٹ کیوں گول کرتے ہیں؟ اچھا, اس طریقے شیطان نررجیم غلط, نررجیم را کو پور پڑھنا ہے تو ہوا بھریں, شیطان نررجیم. تو یہی قاعدہ بسم اللہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ قاعدہ آج یاد کر لیں. تو ہمیشہ کوشش کریں آئینے میں دیکھیں انضمام یعنی ہونٹ گول نہ ہو. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جی وعلیکم السلام. آواز تو آئی کسی کی؟ یہ آپ نے سجدہ شکر کے بارے میں بتایا ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کھلاڑی جو میدان میں چھکا مارتا ہے یا جیتتا ہے کچھ بھی, تو اسی وقت ہی میدان میں جو ہے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے, کرتا اٹھ جاتا ہے. تو ماشاء اللہ وہ بہتر عمل ہے اس کا بنسبت اس کے کہ میں کافی دنوں سے جب میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ کے نماز پڑھا کرتے تھے, 2 رکعت پڑھا کرتے تھے, میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ شکرانہ ہے کہ سفر سے خیریت سے آگے. تو میں اس کو اس طرح سے لے کے میں بھی جب بھی کہیں لمبے سفر سے آتا ہوں واپس تو اسی طرح 2 رکعت اس کو شکرانہ کر کے پڑھتا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت ہوئی. جی جی. اور اگر بدعت ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا ابھی, اگر یہ بدعت ہے تو پھر بدعت کچھ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ بدعت اچھی ہوتی ہیں. مثلا وہ جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ کثیرہ والی جو ہم پڑھتے ہیں ایک ہی ہے. اور ہاں مطلب اس طرح کی اور بھی چیزیں کہ جو ہم جب کرتے ہیں تو وہ ایک رمضان کے اندر ایک پرچہ پڑتا ہے کہ بھائی یہ فرسٹ عاشرہ یہ دعا پڑھیں, سیکنڈ عاشرہ دوسرے عاشرے میں یہ, تیسرے عاشرے میں رحمت کا مغفرت کا, اس طرح سے وہ میں پڑھتا تھا. تو مجھے باقاعدہ کسی نے منع کیا نہیں بدعت ہے اس کو چھوڑ دو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک عمل تو اچھا ہے, ہم دعا کرتے ہیں اور نماز بھی ایک اچھی ہم آ کے اس کو شکرانہ پڑھتے ہیں, تو اس طرح اس کو بدعت کہنے سے وہ ایک اچھا عمل منقطع نہیں ہو جاتا؟ یہ سوال. جی اصل میں کیا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں جو درس دیتا ہوں نا, میں بہت خیال رکھتا ہوں کہ صرف احادیث صحیحہ کو لیا جائے اور ضعیف احادیث کو نہیں چھڑتا ہوں, کیونکہ پھر وہ مائنس ہو جاتا ہے نا, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. دوسرا چیز ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں تو میں انہیں بھی نہیں چھڑتا, مگر جو آپ نے ایسا سوال کیا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنا پڑے گی. لیکن ہمارے درس میں ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ خواہ کیا فائدہ, صحیح بات بتاؤ تو لوگوں پر اثر ہو جائے گا. اصل میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. اب میں نام نہیں لیتا,
جن کو 20 رکعت مزید پڑھنا ہے تو اپنی طرف سے لگاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدعت حسنہ. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. بدعت کے بارے میں شرعی حدیث ہے کہ ہر نئی چیز گمراہ ہے. تو یہ کیسے اچھی چیز بدعت حسنہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا آپ احتیاط برتیں, ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں اب دیکھیے وہ کسے کہیں گے جیسے کہ آپ نماز لمبی پڑھیں, بجائے 5 تسبیح کے بجائے 11 پڑھیں, 21 پڑھیں, یہ ہے زیادہ. حالانکہ ہمیں 3 دفعے پڑھنے کا اکثر حکم ملتا ہے تو یہ چیز ہے حسنہ, لیکن بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں. چلے سفر سے آنے کا 2 رکعت نہیں, سفر سے آنے کے بعد نماز نہیں ہے. سفر سے آنے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. سفر پہ جانے کے لیے لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہاں سفر پہ نکلتے ہیں. وہ اپنی طرف سے. شیخ صاحب جی وعلیکم السلام, کہیے. جی سن رہا ہوں, کہیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی سن رہا ہوں, کہیے. پر شیخ صاحب کہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا شاید کہ مان لیجئے کوئی ایک سنت کہیں چھٹی بھی ہے اور لوگ نہیں کر رہے ہیں, اور کوئی عالم دین آئے یا حاکم آیا یا کوئی شخص آیا اور اس نے وہ جو سنتیں چھٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو واپس کروانے کی یا تو حکم دیا یا سجیسٹ کیا, کیا یہ بدعت حسنہ ہے؟ یہ احیاء, اس کا نام احیاء سنت ہے. احیاء سنت, سنت کو زندہ کرنا, سمجھے نا, یہ سنت کو زندہ کرو. تو جو ہمارے یہاں مٹ چکی ہے لوگوں کو بتا اور اسے زندہ کرو, اس کے لیے احیاء. جیسے کہ امت کی نشت ثانیہ ہے نا, کہ امت جو اس میں بزدلی آ چکی تو اس کو زندہ کرو, تو احیاء سنت ہے, یہ تو ثابت ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب آپ نے آج ایک بہترین بات بتائی, بسم اللہ پڑھتے وقت الرحمن الرحیم اعوذ باللہ وغیرہ. شیخ سورہ فاتحہ کے اور بھی ایک شاید کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں. جی ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم جمعہ کو جا پھر غلطی کریں. جی اس لیے سورہ فاتحہ کے 2-4 کوئی الفاظ جو ایسے ہیں جس میں ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں, اگر نشاندہی آج ابھی ہو جائے اللہ تعالیٰ. ہاں تو ابھی سنیں, وہ تو مختصر دیکھیے. ابھی جیسے بسم اللہ کہا نا میں نے, ابھی سن لے, ابھی ہے ہمارے پاس وقت. تو دیکھیے اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب ہے نا, رب, تو یہاں پر بھی را جو ہے نا وہ آپ پر کریں گے, رو نہ کریں. رب العالمین الرحمن الرحیم تو ہو چکا. مالک یوم, دیکھو مالک یوم, اب یہاں انضمام ہوگا ہونٹ. اب میں عربی میں کہہ رہا ہوں, یعنی ہونٹ گول ہوں گے. یو مد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. دیکھو اب صراط, را میں ہونٹ کو گول نہ کریں, پر کریں. صراط. اچھا تو میں بھی صراط الذین, تو تا میں بھی ہونٹوں کو گول نہ کریں. صراط دیکھو پر پڑھیں, صراط الذین. ہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم. اچھا غیر المغضوب علیہم ولا, تو ضالین پڑھتے ہیں, ولا ضالین نہیں, ولا ضا. آپ ذات کے مخرج پہ لگائیں, آواز وہاں کوئی آہستہ سے دھیمی نکلتی ہے, لیکن ہونٹ کو لوگ گول نہ کریں, انضمام نہ کریں. تو یہ آج کے درس میں ہوا, اور آج میں انشاءاللہ چھوٹی سی کلپ بناتا ہوں. ویسے آپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں بھی بنا کے بھیجتا ہوں. جی تو وہاں پر بھی آپ گول نہ کریں ہونٹ کو, ولا ضالین نہ کریں, ضالین. جی کیمرہ تھوڑا دور ہے آپ کا, لیکن آپ کے ہاتھوں کے اشاروں سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے ضالین کے وقت دونوں ہاتھ آپ کے اوپر نیچے کے تو جبڑا کھولنا ہے. ہاں جی 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 دونوں ہاتھ متوسطہ نزدیک کیے تو جبڑا جو ہے گول کرنا. جی جی ماشاء اللہ. تو ابھی آپ اسی کو بنا لیں, آپ تو ماشاء اللہ بہت ماہر ہیں, اور پھر بھی ضرورت ہو تو پھر دوبارہ بناتا ہوں. چلیے بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیے بہت فرق ہے نا بدعت حسن اور احیاء سنہ. آپ نے کافی مدد کی, میری چیز ذہن میں آ گئی ابھی کہ احیاء سنہ. جی چلیے, السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.